بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک حدیث کا مفہوم میں نے سنایا تھا کتاب میں سے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں تمہاری بیماری نہ بتا دوں؟ اور پھر فرمایا تمہاری بیماری یہ گناہ ہے اور اس کی دوا بھی نہ بتا دوں؟ اس کی دوا توبہ و استغفار ہے۔ یہ تشریح تو اصل میں علماء ہی کریں گے، یہ انہی کا کام ہے، میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں۔ اس سے جو میرے اپنے بارے میں سمجھ میں آئی بات وہ یہ ہے، ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خطائیں چھوٹی بڑی کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ یہ گناہ جو ہے ہم جان کر قصد کر کے نیت کر کے کرتے ہیں کہ ہمیں آج گناہ کرنا ہے، تو تجربہ یہ کہتا ہے نہیں، ہم اپنے اللہ پاک کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، لیکن نفس شیطان کچھ ماحول بنا دیتے ہیں اس طرح کا کہ ہم اس کے شکار ہو جاتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اور گناہ بیماری ہے، تو جب بیماری لگ گئی تو علاج بتا دیا گیا، یعنی بیماری لگی اب صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو ہم توبہ کر لیں، اور توبہ کر لیں گے تو صحت مند ہو جائیں گے۔ ہمیں اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری توبہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کی ضرورت نہیں کہ ہم یہ سب سوچیں۔ کیوں غلطی ہم سے ہوگی، اس نے کہا ہے کہ تم ہم سے معافی مانگو، توبہ کرو، ہم معاف کر دیں گے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا پھر وہ اس گناہ سے توبہ و استغفار کر لیتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے اور بخش دیا جاتا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا وہ دوبارہ وہی گناہ کر لیتا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر اس کے ذمہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس نے عرض کیا وہ پھر توبہ و استغفار کر لیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ توبہ اور مغفرت سے نہیں تھکتا، تم ہی تھک جاؤ تو تھک جاؤ۔ یہ طبرانی کی حدیث جو نقل کی گئی ہے حسن حسین میں، یہ میں نے اس میں سے سنایا آپ کو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا جائے تو ہم گناہ کرتے جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم بندے ہیں، بھول چوک لگی رہے گی، ہم سے گناہ ہو جائے گا، ہم کر بیٹھیں گے، تو ہمیں ایک بیماری لگ گئی، اور بیمار کوئی رہنا پسند نہیں کرتا، ہر بیمار چاہتا ہے میں علاج کر لوں اور میری بیماری دور ہو جائے۔ اب توبہ استغفار اتنا آسان ہے کہ نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، نہ حکیم کے پاس جانا ہے، نہ کوئی چیک اپ کرانا ہے، نہ کوئی MRI کرانا ہے، نہ کوئی رپورٹ نکالنا ہے، کچھ بھی تو نہیں کرنا ہے۔ جو بیماری اتنی آسانی سے دور کی جائے اور خود ہمارے قبضے میں دے دی گئی ہے کہ تم چاہو تو اپنی اس بیماری کو دور کر دو، تم نے جان کر نہیں کیا، تم نے جان کر ارادہ نہیں کیا، تمہیں نفس شیطان نے بہکا دیا، تم کر بیٹھے، تو اب پریشان مت ہو کہ ہائے ہائے کیا ہو گیا۔ اچھا ہوگا، یہ بھی پریشانی بھی، ایسا سوچنا بھی اچھا ہے کہ ہائے ہائے اب کیا ہوگا، تو ہائے ہائے اب توبہ کر لیا جائے، اور کیا ہے، ہم توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ ہم نیت کر لیں صبح میں کہ میں اپنے اللہ پاک کو ناراض نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ سے مدد مانگ لیں کہ اللہ پاک ہم کو بچائیے، اور پھر بھول چوک ہو جائے تو ہم فوراً توبہ کر لیں۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔